بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ اہم ترین ریٹائرڈ شخصیات کے ایکٹیو ہونے کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے اور یہ دعویٰ باخبر حلقوں کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے باخبر حلقے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کم از کم 3 سابقہ آرمی چیف، جن میں جنرل کیانی، جنرل راحیل شریف اور جنرل باجوہ صاحب شامل ہیں، ان کی مختلف اوقات کے اوپر موجودہ آرمی چیف، فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور خاص طور پر ان ملاقاتوں کو اس تناظر کے اندر دیکھا جانا چاہیے، ان حالات کے تناظر کے اندر جو کہ سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کی سزا سنائے جانے کے بعد پیدا ہوئے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ڈیبیٹ شروع ہوگی کہ کیا یہ معاملات سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی جانب بھی جائیں گے، کیونکہ بظاہر جو پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے یا ان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے جب یہ فیصلہ سامنے آیا تو رد عمل پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا انتہائی غیر معمولی تھا۔ ماضی میں بھی عمران خان صاحب یہ بات کر چکے کہ آپ بالکل ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی جناب کٹہرے کے اندر لائیں، سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی کو، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی کٹہرے کے اندر لائیں، اور بے شک تمام تر معاملات کے اوپر مکمل اور بے لاگ احتساب کریں۔ پتہ چلنا چاہیے کہ کون کس وقت کس کے احکامات سے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اس بات کی تصدیق آج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان صاحب کی جانب سے بھی کر دی گئی ہے، جنہوں نے بڑے واضح انداز میں ایک بار پھر جو تازہ ترین شرائط ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان صاحب سے مذاکرات کے حوالے سے یا معاملات کو مفاہمت کی طرف لے جانے کے حوالے سے، وہ جناب انہوں نے کھل کر رکھ دی ہیں سامنے۔ اسی طرح سے منتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ایک بیان بھی جناب سامنے ہے جو اسی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے، بات چیت کرنا چاہتی ہے، عمران خان صاحب سے مفاہمت کرنا چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کو کیا کرنا ہوگا یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ پھر جو تازہ ترین بیان ہے عمران خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ کا، بلکہ اسی ایکس اکاؤنٹ پر عمران خان صاحب کے تازہ ترین بیان ہی سے شروع کریں گے۔ اگرچہ یہ بیان جو ہے وہ کچھ پرانا ہے، لیکن میں اپنے ویلاگ میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکا، میں انتظار کر رہا تھا کچھ معاملات کا، کچھ چیزیں تھیں جن کے اوپر کام چل رہا تھا، کیونکہ یہ لنک کرتا ہے باقاعدہ عمران خان صاحب کا بیان ان لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ، اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ پہلے ان کے اوپر کام کر لیا جائے، اس کے بعد یہ صورتحال آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ جو ہے وہ چند دنوں سے کچھ ایسے ہمارے سینئر صحافی دوست جن کو جو کہ میاں صاحب کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کی جانب سے ایک بار پھر یہ تاثر جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کے درمیان کوئی معاملہ ہے تعیناتیوں کے حوالے سے جس کے اوپر اختلافات ہیں، ذکر کیا جا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی ہوگی، ان کی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس پر خیر میں علیحدہ سے بھی ایک تفصیلی ویڈیو کروں گا، اس کے اوپر میں تھوڑا کام کر رہا ہوں، کچھ معلومات حاصل کر رہا ہوں، لیکن سر دست اس ویڈیو میں نے اس لیے اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھا کیونکہ ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے جناب کہ جو ہیں وہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ جناب ایک بار پھر جو ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں، اور یہ تمام تر چیزیں اس وقت آتی ہیں سامنے جب تھوڑی سی جو ہے سن گن اس قسم کی ملتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سے کوشش کر رہی ہے عمران خان صاحب سے معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان صاحب کہ مان نہیں رہے اس تمام تر دباؤ کو، یا جو کچھ فیض حمید صاحب کی سزا کے بعد ایک امپریشن قائم کرنے کی کوشش کی گئی کہ معاملات عمران خان صاحب کی جانب جائیں گے۔ عمران خان صاحب ان چیزوں سے بالکل نہیں ڈر رہے۔ یہ بنیاد کیا بنی ہے اس تازہ ترین ڈیولپمنٹ کی، پہلے میں عمران خان صاحب کا وہ پیغام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو سمجھنا ازحد ضروری ہے۔ یہ آخری لیٹسٹ پیغام ہے عمران خان صاحب کا۔ انہوں نے کہا جناب جد و جہد عبادت ہے اور حقیقی آزادی کی جد و جہد کے لیے میں شہادت کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس وقت پاکستان صرف عاصم لا پر چل رہا ہے، یعنی ایک بار پھر عمران خان صاحب نے آرمی چیف صاحب کا نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں صرف لکھے لکھائے فیصلے پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، پچھلے 3 سال کے بے بنیاد فیصلوں اور سزاؤں کی طرح توشہ خانہ 2 کا فیصلہ بھی میرے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ یہ فیصلے بھی جج نے بغیر کسی ثبوت اور قانونی تقاضے پورے کیے بغیر ہی جلد بازی میں سنایا۔ ہمیں یا ہمارے وکلا کو سنا تک نہیں گیا۔ مجھے اور میری اہلیہ کو مسلسل قید تنہائی میں رکھ کر ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہماری کتابوں، ٹی وی اور ملاقات تک سب پر پابندی ہے۔
جیل میں ہر قیدی ٹی وی دیکھ سکتا ہے، کتابیں پڑھ سکتا ہے، لیکن مجھ پر اور بشریٰ بیوی پر ٹی وی دیکھنے تک کی، کتابیں پڑھنے تک بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ میرے خاندان کی جانب سے جو کتابیں بھیجی جاتی ہیں وہ جیل حکام کی طرف سے روک لی جاتی ہیں۔ ہمیں کئی ہفتے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ یہ غیر انسانی سلوک ہے، لیکن یہ سب ظلم و بربریت مجھے میرے عزم سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ ہماری روایات نہیں کہ عورتوں اور بچوں پر ظلم کیا جائے۔ ہمارے دین میں تو دوران جنگ بھی خواتین کو بخش دیا جاتا ہے، مگر یہاں محض سیاسی اختلاف پر خواتین پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ میری بہنوں اور دیگر خواتین کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر جو بدسلوکی اور ظلم ہو رہا ہے، اس پر مجھے شدید دکھ اور افسوس ہے۔ یہ جو سلوک بشریٰ بی بی، ڈاکٹر یاسمین راشد، مہارنگ بلوچ اور دیگر خواتین کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ اسلامی روایات اور اخلاقیات کے برعکس ہے۔ میری اہلیہ بشریٰ بی بی کو صرف مجھ سے بغض میں قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، حالانکہ ان کا تو سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ وہ ایک گھریلو خاتون ہے۔ فوج میری ہے اور پاکستانی قوم کی۔ اچھا، یہ جملہ، یہ پیراگراف آپ نے سننا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بار بار جو تنقید کی جاتی ہے عمران خان صاحب کے اوپر، اگر ماضی کے سیاستدانوں یا سیاسی جماعتوں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب یا نواز شریف صاحب کے ساتھ کمپیرزن کیا جائے ان تاریخی حقائق کی روشنی میں کہ وہ کیا کچھ کر چکے فوج میں تقسیم کے حوالے سے، الذوالفقار سے لے کے اور نون لیگیوں کے حملوں تک، ایک پوری لمبی پوری اس کی تاریخ ہے۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب ان معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا فوج میری ہے، پاکستانی قوم کی ہے۔ جب میں عاصم منیر پر تنقید کرتا ہوں تو وہ ایک شخص پر تنقید ہے، جیسے ماضی کے ڈکٹیٹرز پر بھی ہوتی آئی ہے۔ عاصم منیر نہ تو کسی عوامی ریفرنڈم کے تحت ملک پر بیٹھا ہے، نہ کسی عوامی ووٹ کے ذریعے آیا ہے۔ جیل میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک کرنل کے کہنے پر ہو رہا ہے، جو عاصم منیر کے احکامات مانتا ہے۔ پاکستان میں قانون کی بالادستی کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ 2007 میں پی سی او ججز نے ڈکٹیٹر کا ساتھ دے کر عدلیہ کا تقدس پامال کیا اور ان کی کوئی عزت نہیں ہے، اور جنہوں نے ڈکٹیٹر کے خلاف مزاحمت کی وہ قوم کے ہیرو تھے۔ ایسے ہی آج کل جو ججز اس نظام کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ جو جج کٹ پتلی بن کر ان کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں وہ بے ضمیر ہیں اور مشرف دور کے پی سی او ججز ہی کے برابر ہیں۔ قانون کی بالادستی اور آئین کی بحالی کی جدوجہد کے لیے انصاف لائرز فورم اور وکلاء کا فرنٹ فٹ پر آنا ناگزیر ہے۔ انصاف کا نظام ہی عوام کو تحفظ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی معاشی ترقی ممکن ہے نہ اخلاقی۔ مجھے سلمان صفدر اور ان کی ٹیم پر اعتماد ہے۔ میں نے انہیں ہدایت کی ہے کہ کوئی بوگس فیصلوں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کریں۔ سہیل آفریدی کو پیغام دیتا ہوں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں۔ پوری قوم کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا۔ جد و جہد عبادت ہے اور میں پاکستان کی حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے شہادت کے لیے بھی تیار ہوں۔ اچھا، یہ اس وقت آیا بیان جب دوسری جانب اسلام آباد کے اندر قومی کانفرنس چل رہی تھی، جس میں بڑا تفصیلی اعلامیہ تمام تر چیزوں کے اوپر اس کے اندر بات ہوئی۔ آئین قانون کی بالادستی، جمہوریت کی بحالی، چیف الیکشن کمشنر کی آئین قانون کے تحت تعیناتی، الیکشن جو دھاندلی زدہ ہوئے ان کی تحقیقات، اور پھر مذاکرات کے حوالے سے۔ لیکن شرط اس میں یہی بنیادی طور پر رکھی گئی کہ جناب پہلے آپ اسیران کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ جو معمول کی ملاقاتیں ہیں وکلا کی فیملی کی، وہ یقینی بنائیں، اس کے بعد ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں کسی بھی چیز پر۔ اچھا، اب کچھ لوگ اس کے اندر کنفیوژن ایک پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، خود ساختہ ترجمان انصار عباسی صاحبان جیسے، جنہوں نے آج ایک خبر کے اندر پھر کہا کہ جناب جب جو ہے قومی کانفرنس کے اندر محمود خان اچکزئی مذاکرات کی بات کر رہے تھے تو عمران خان صاحب دیکھیں پھر بڑا سخت بیان دے رہے تھے۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب کا بھی اور پوری اس کانفرنس کے اعلامیے کے اندر موقف تو یہی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک فرد واحد کی حکومت ہے، چاہے وہ نام نہ لیں۔ آپ کہتے ہیں نام نہ لیں، تو عمران خان صاحب اسی لیے تو غیر روایتی ہیں، باقی سب سے اسی لیے تو مختلف ہیں کہ کھل کر وہ پاکستانی عوام کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے مسائل بیسیکلی ہیں کس جگہ پہ، کون ہے ان تمام تر چیزوں کا ذمہ دار، اور کھل کر عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ کس کی وجہ سے، کس نے کیوں کر 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اندر دھاندلی کی۔ اور انصار عباسی صاحب ایک بار پھر ایک کنفیوژن پھیلانے کے لیے کہ جناب تحریک تحفظ عین پاکستان مذاکرات کی بات کر رہی ہے، عمران خان صاحب اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، بات دونوں طرح سے ایک ہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے جو مینڈیٹ دیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے انہیں جو ہے وہ نامزد بھی کیا قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر کے رہنما کے طور، اپوزیشن کے جو ہے وہ سربراہ جو ہے وہ ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پہ۔ تو اس پر جو کچھ حکومت نے کیا، جو ان کے راستے میں روڑے اٹکائے، اس پر تو انصار عباسی صاحب کوئی بات نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب نے بالکل اجازت دی ہے کہ آپ میاں صاحب سے بات کریں، فضل الرحمان صاحب سے بات کریں، دیگر لوگوں سے بات کریں۔ جو بات عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف نے کرنی ہے اس نظام کے اندر رہتے ہوئے،
جو جدوجہد وہ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے کہ پاکستان کے اندر سویلین بالادستی ہو اور وہ تمام تر معاملات جو سیاستدانوں کے ہیں وہ بیٹھ کر وہی طے کریں، لیکن اس سے پہلے جنہوں نے وہ تمام تر اختیارات لے لیے ہیں، اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، کیا ان سے وہ اختیارات معاملات ان سے لینے کے لیے کیا ان سے بات نہیں کی جائے گی؟ کیا میاں صاحب، آپ کہتے ہیں جناب عمران خان صاحب سسٹم کے اندر رہتے ہو سارے کام کریں، تو میاں صاحب نے کس کے ساتھ مذاکرات کیے تھے؟ بے نظیر بھٹو یا پیپلز پارٹی کس کے ساتھ مذاکرات کرتی تھی جب جنرل ضیاء کی یا جنرل مشرف کی حکومت رہا ہوا کرتی تھی پاکستان کے اندر؟ تو آج عمران خان صاحب کو آپ جتنا مرضی چاہے کہیں کہ جناب یہ جمہوری حکومت ہے، سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ تو ان مارشل لاء جو مارشل لاء ماضی کے تھے اس سے بھی جو ہے وہ بدتر حالات ہیں، اور سب کو اس بات کا اندازہ ہے، چاہے کوئی نام لے یا نہ لے۔ عمران خان صاحب بہرحال نام لے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت فرد واحد کی حکومت ہے۔ اچھا، دوسری جانب اب اس دوران کچھ صحافی، جن میں سینئر صحافی ابصار عالم صاحب بھی شامل ہیں، میں نے گزشتہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا فیض امیر صاحب کے حوالے سے، ان کا محل نما گھر اور جو کچھ وہاں سے نکلا اس کے اوپر بھی خیر بات ہوتی رہے گی، لیکن انہوں نے ایک بات کی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے، اور یہ ایک ڈیبیٹ انہوں نے جنریٹ کی کہ اگلا ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوگا، اگرچہ اس کا ابھی وقت نہیں آیا، ابھی اس کے اندر ٹائم ہے، اور اس کو انہوں نے ملایا کہ مارچ میں جو نئی تعیناتیاں ہوں گی، جو میجر جنرل لیفٹنٹ جنرل جو بنیں گے، ان میں جو اس وقت ڈی جی سی ہیں فیصل نصیر صاحب وہ بھی شامل ہیں، اور پھر ان کی ایک تصویر ایک انٹرنیشنل ایونٹ کے موقع کے اوپر کیونکہ سامنے آئی، اور ایک تاثر بنا سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ تصویر اس لیے آئی کیونکہ مستقبل کے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، اور پھر یہ بھی انہوں نے جو ہے اپنی طرف سے خبر دی نون لیگ کے حوالے سے کہ جناب واضح طور پر انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن خواہش رہی یہ میاں صاحب کی یا نون لیگی حلقوں کی کہ وہ کمفرٹیبل رہے ندیم انجم صاحب کے ساتھ، جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ان کے ساتھ کیوں کمفرٹیبل رہے آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ جنرل فیض امیر صاحب کو ہٹانے کے بعد ندیم انجم صاحب جب آئے تھے اس کے بعد کیا کچھ ہوا، پاکستان کے اندر کیسے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے گرائی گئی، اس کے بعد پھر ندیم انجم صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر، لیکن بہرحال وہ انہی کے خلاف تھی۔ یہ بھی پاکستان کی دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہوا، تو واقعی مریم نواز صاحبہ اور میاں صاحب ان کے ساتھ سہمت تو ہوں گے، ان کے ساتھ کمفرٹیبل تو ہوں گے، تو اس لیے ان کا نام یہ کہا گیا کہ جناب ماضی میں مثالیں رہیں جناب کہ شمس الرحمان کلو صاحب ریٹائرڈ تھے، انہیں بے نظیر صاحبہ نے ڈی جی آئی ایس آئی لگایا تھا، لیکن وہ تجربہ اتنا کامیاب اگر نہیں رہا تو آپ یہ دوبارہ تجربہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تاثر دینے کے لیے کہ جناب ہم بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہم کچھ ایسے فیصلے بھی کر سکتے ہیں جو ہماری اپنی مرضی کے ہیں، صرف اس موقع پہ کہ جب اس قسم کی خبریں آتی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب سے کوئی بات کی کوشش ہو رہی ہے تو پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے کہ دیکھیے جناب عمران خان صاحب تو بات کر رہے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، ہم دیکھیں بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ یعنی صرف اور صرف یہ مقصد تھا اس کے پیچھے۔ پھر اس کے اوپر جناب جو ہے وہ ایک اکاؤنٹ سے عمار سولنگی صاحب کا ایک اکاؤنٹ ہے، وہاں سے جو ہے وہ فیصل نصیر صاحب کی طرف سے ایک بظاہر بیان آیا کہ آپ کو کیوں اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ میں کور کمانڈر بننے جا رہا ہوں یا میں ڈی جی آئی ایس آئی بننے جا رہا ہوں، میں کوئی آپ کے معاملات پہ پوڈ کاسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی علیم خان صاحب نے تنخواہ روک لی ہے۔ خیر اس اکاؤنٹ کا کوئی پتہ نہیں کس کا، لیکن پھر منیف فاروق صاحب کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ اصل میں جو عمار سولنگی صاحب کا اکاؤنٹ ہے وہ فیصل نصیر صاحب کا اکاؤنٹ ہے۔ اس قسم کا ایک عجیب و غریب دعویٰ بھی سامنے آیا۔ پھر اس کے اوپر مطیع اللہ جان صاحب کا ایک ٹویٹ بھی آیا کہ منیف فاروق صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر دیکھ رہے ہیں یا فیصل نصیر صاحب دیکھ رہے ہیں۔ مطلب اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آئیں مارکیٹ کے اندر، سوشل میڈیا کی مارکیٹ کے اندر، اور ڈیبیٹ نے بالکل ایک نیا رخ اختیار کر لیا، جو کہ کامیابی تھی یقیناً ان حلقوں کی جو شاید یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ میاں صاحب ایک بار پھر کسی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جو ہے بڑا سٹینڈ لے رہے ہیں، حالانکہ اس قسم کا بالکل کوئی بات نہیں۔ اچھا، انصار عباسی صاحب خود ساختہ ترجمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے پھر وہی بات کی، انہوں نے کہا جناب یعنی اب تصدیق انہوں نے اس بات کی کر دی ہے کہ معاملہ اب معافی تک نہیں ہے، مطلب معافی والا معاملہ تو بہت دور ہو گیا نا، عمران خان صاحب نے تو واضح کر دیا کون سی معافی کیسی معافی۔ اب تو یہ کہا جا رہا ہے جناب کہ عمران خان صاحب نے، انہوں نے کہا جی عمران خان نے اپنے بیان میں کہا کہ فوج ان کی ہے اور ان کا مسئلہ صرف فیلڈ مارشل سے ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو 9 مئی کی کھلی مذمت ہونی چاہیے، یعنی اب بات مذمت تک آ گئی ہے۔ اب فرمائش کیا ہے؟ معافی کی نہیں، مذمت کی۔ حالانکہ انصار عباسی صاحب کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب اس کی مذمت کر چکے ہیں، عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ نہ صرف فوجی تنصیبات کو نقصان ہوا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان عام عوام شہید بھی ہوئے، اور ایک گیپ بھی آیا پاکستان سیکیورٹی فورسز اور عوام کے درمیان۔ اس کے پیچھے کون تھا؟ عمران خان صاحب تو بار بار کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج آپ لے کر آئیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں۔ مذمت تو وہ کر چکے ہیں پہلے بھی، اب بھی کر رہے ہیں۔ پھر انصار عباسی صاحب نے کہا کہ خان صاحب کو اپنے پرانے بیانات پر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ اچھا، عمران خان صاحب کے بیانات آپ کو بڑے چبھتے ہیں، حالانکہ پرانے بیانات وہی ہیں جو آج کے بیانات ہیں۔ آپ
وہ بیانات کیوں نہیں نکالتے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیے, جو بینظیر بھٹو صاحبہ نے دیے, جو آصف زرداری صاحب نے دیے, جو نواز شریف صاحب نے دیے, جو شہباز شریف صاحب نے دیے, جو مریم نواز صاحب نے دیے, جو خواجہ آصف صاحب آج بھی دے رہے ہیں, جو احسن اقبال نے دیے, جو سردار ایاز صادق نے دیے, جو خواجہ سعد رفیق نے دیے. کیوں؟ آپ کیونکہ ایک نیچرل الائی بن گئے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ ریڈ لائن کیا ہے, انہوں نے کس جگہ کس ماحول کے اندر کتنا سپیس لے کے کام کرنا ہے. اور جناب ہماری دکان بھی چلتی رہے اور طاقتور حلقوں کی دکانیں بھی چلتی رہیں. تو انصار عباسی صاحبان جیسے لوگوں کے ذریعے ہمیں یہ لیکچر دیا جاتا ہے کہ نہیں جناب عمران خان صاحب کے پرانے بیانات ہو. بھائی کون سے عمران خان صاحب کے پرانے بیانات؟ کیا بات کر رہے ہیں وہ مسلسل 2.5 برسوں سے یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھینا گیا. تو یہ بات کس کو نہیں پتا؟ آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے. تو انہوں نے کہا جناب کہ عمران خان نے فوج کے خلاف مہم چلائی, شہداء کا مذاق اڑایا, شدید یہ ایک قسم کا پروپیگنڈا, سفید جھوٹ, اس قسم کی کوئی بات نہیں. جب بھی کوئی ایسا وقت آیا پاکستان کے اوپر, پاکستانی عوام کے اوپر, پاکستانی افواج کے اوپر, پاکستان کی نوجوان نسل جس کا بڑا حصہ 90% پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ جڑا ہے, وہ بڑے واضح انداز میں فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے. اور ابھی حالیہ مئی کے جنگ میں بھی ایسا ہی ہوا. تو یہ کنفیوژن پلانے کی کوشش اس موقع پہ کی جا رہی ہے جب اطلاعات یہ ہیں آج کے دن کے حوالے سے بھی کہ جناب کہ ایک بڑی شخصیت پہنچی ہے اڈیالہ جیل اور کافی دیر سے وہاں ہے. اس پر کچھ تھوڑا ہم کام کر رہے ہیں, اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے. اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تینوں سابق آرمی چیف ایکٹیو ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان معاملات کو بہتر بنایا جائے, اس دوران اس قسم کا تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے نون لیگ کے قریبی حلقوں کی جانب سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.